ناول سیو the یسک علی ایپیسوڈ 103 رائٹر سید حسن۔ اچانک ماضی کی یادیں اس کے ذہن میں بھرنے لگیں۔ اسے یاد آیا کہ اس کے گھر میں ہمیشہ مہروز زرگان ہی باورچی خانے میں مصروف رہتی تھی۔ حالانکہ اس کے والد کے پاس وقت کی کمی نہیں ہوتی تھی، مگر وہ کبھی مدد کے لیے ہاتھ نہیں بٹاتے تھے۔ وہ تو صوفے پر لیٹے ٹیلی ویژن دیکھنے کو ترجیح دیتے تھے، اور جیسے جیسے میسم بڑا ہوا اس نے بھی وہی عادت اپنا لی۔ گھر کے سب فرد کا کام کرتے تھے، مگر جب وہ واپس آتے تو کھانا بنانے کی ذمہ داری جیسے لازماً زریابہ اور مہروز زرگان کے حصے میں آتی۔ جبکہ میسم لاؤنج میں کھیل کھیلتا پڑتا رہتا۔ شہباز کو دوبارہ دیکھتے ہوئے زریابہ نے سوچا کہ وہ ایک دولت مند گھرانے میں پیدا ہوا تھا، ہمیشہ خادماؤں سے گھرا رہا تھا، اور پورا دن کام کرنے کے بعد جب اسے آرام کرنا چاہیے تھا تو وہ اس کے لیے باورچی خانے میں کھانا بنا رہا تھا۔ اسے اچانک لگا کہ شاید وہ خود بہت سست معلوم ہو رہی ہے۔ احساس جرم سے بھر کر بولی، آپ آرام کریں، میں بنا لیتی ہوں۔ شہباز نے چمچ ایک طرف رکھا، اس کا ہاتھ تھاما اور اسے قریب پڑی میز تک لے آیا۔ پھر نرمی سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اسے بٹھا دیا۔ تم بس یہاں بیٹھی رہو اور انتظار کرو، اس نے آہستہ سے کہا، ابھی تیار ہو جائے گا۔ زریابہ کو عجیب بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شہباز کے ہاتھوں اپنے لیے رات کا کھانا بنتا دیکھ کر اور زیادہ بے قرار ہونے لگی۔ شاید اس کی اور شہباز کی سوچ میں جو فرق تھا وہ ان دونوں کی پرورش کا نتیجہ تھا۔ جب وہ شہباز سے تعلق میں تھی تب بھی اس نے کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا کہ ایک دن وہ واقعی ایک دولت مند خاندان میں بیائی جا سکتی ہے، اور اب اس کی اچانک پیشکش پر اس نے بھی اچانک ہاں کر دی تھی۔ یہ اتنی بڑی تبدیلی تھی کہ وہ خود کو اس کے لیے تیار محسوس نہیں کر رہی تھی۔ ذرا سکون سے سوچنے پر اسے احساس ہوا کہ اس نے بہت جلد بازی کر دی۔ اسی وقت شہباز ایک پلیٹ میں چکن کیما اور سبزیوں والی میکرونی اور ساتھ ایک پیالے میں سلاد لے کر اس کے پاس آیا۔ اس نے کھانا زریابہ کے سامنے رکھا، پھر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ چکر دیکھو، شاید تمہیں پسند آئے۔ زریابہ نے نیچے پلیٹ کی طرف دیکھا تو اس کے دل میں نرمی سی بھر گئی۔ کھانا بہت لذیذ لگ رہا تھا۔ اس نے کانٹے سے تھوڑی سی میکرونی اٹھائی اور چکی۔ ذائقہ بالکل گھر جیسا تھا۔ اس نے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا، بہت اچھا ہے، شکریہ۔ شہباز نے نہایت شفقت سے اسے دیکھا، پھر خود بھی مطمئنی سی مسکراہٹ سے بھر گیا۔ زریابہ واقعی بھوکی تھی، اس لیے خاموشی سے کھانے لگی۔ چند لقموں کے بعد اس نے پیالہ اٹھایا اور سلاد کھانے لگی۔ اسی دوران اسے محسوس ہوا کہ شہباز کی نظریں اس پر جمی ہوئی ہیں۔ وہ نظر ایسی نرم تھی جیسے کوئی کسی بچے کو دیکھتا ہے۔ اس کا دل ایک لمحے کو اچھل سا گیا۔ اس نے آہستہ سے پیالہ نیچے رکھ دیا، ہونٹ سمیٹے اور یکایک اپنے انداز پر محتاط ہو گئی۔ کیا آپ بھی لیں گے؟ زریابہ نے پوچھا۔ شہباز ذرا قریب جھکا اور بولا، صرف ایک لقمہ، میں آپ کے لیے کانٹا لے کر آتی ہوں۔ زریابہ اٹھنے لگی۔ شہباز نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہم کل شادی کر رہے ہیں، کیا ہم ایک ہی کانٹا استعمال نہیں کر سکتے؟ زریابہ نے اسے دیکھتے ہوئے توقف کیا۔ کیا ایسا نہیں تھا کہ وہ یہ نہیں کر سکتی تھی؟ بس اسے بہت شرم محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی چند لمحے پہلے تک تو وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مانوس مگر اجنبی تھے، اور اب وہ تعلق کے درمیانی مرحلے کو تقریباً چھوڑ کر سیدھے میاں بیوی بننے جا رہے تھے۔ یہ چھلانگ بہت بڑی تھی۔ اس میں قربت کی وہ فطری ترجیح موجود نہیں تھی جو آہستہ آہستہ دلوں کو قریب لاتی ہے۔ زریابہ کے رد عمل کو دیکھ کر شہباز کے دل میں مایوسی اتر آئی۔ رہنے دو، میں نہیں کھاتا، اس نے اس کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے کہا۔ جب تم کھانا ختم کر لو تو برتن یہیں چھوڑ دینا، کل کوئی آ کر صاف کر دے گا۔ زریابہ نے سر ہلایا۔ شہباز کھڑا ہو گیا، پھر بولا، کل صبح 9 بجے نکلنا ہے۔ ضروری کاغذات سب تیار ہیں نا؟ زریابہ نے دوبارہ استباء میں سر ہلایا۔ شہباز کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر ہچکچا رہا ہو۔ زریابہ سمجھ نہیں پائی کہ وہ اچانک اتنا اداس کیوں لگ رہا ہے، مگر پھر وہ جلد ہی باورچی خانے سے نکل گیا۔ زریابہ نے خاموشی سے کھانا ختم کیا، برتن دھوئے، باورچی خانہ سمیٹا اور پھر سونے چلی گئی۔ مگر اس رات اسے بالکل نیند نہ آئی، شاید اس کے لیے کہ وہ شام میں پہلے ہی سو چکی تھی، یا شاید اس کے لیے اگلے دن نکاح نامہ حاصل کرنے کا خیال اس کے ذہن پر سوار تھا۔ وہ رات گئے تقریباً سحر کے وقت جا کر سوئی، اسی لیے اگلی صبح وہ دیر سے جاگی۔ شہباز کی دستک سے وہ چونک کر بیدار ہوئی، الجھن ہوئی بالوں کے ساتھ۔ وہ گھبراہٹ میں دروازہ کھولنے دوڑی۔ باہر شہباز نہایت نفاست سے سوٹ پہنے کھڑا تھا۔ وہ میزبان کی شادی والے دن سے بھی زیادہ ستائشی اور حسین لگ رہا تھا۔ اس کی مرتم اور پروکار صورت اور اپنی بکھری ہوئی حالت کے درمیان پر دیکھ کر زریابہ کو جھجک محسوس ہوئی۔ شہباز
نے قدرے مایوسی مگر فکرمند لہجے میں پوچھا، کیا تم نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے؟ زریابہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے شرمندہ سے ہو گئی، دھیمی آواز میں بولی، معاف کیجیے گا، میری آنکھ دیر سے کھلی ہے۔ الارم کی آواز سنائی نہیں دی۔ شہباز نے مسکرا کر جواب دیا، کوئی بات نہیں، بس تم نے اپنا فیصلہ نہ بدلا ہو۔ جاؤ تیار ہو جاؤ، میں تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ زریابہ نے سر ہلایا، پھر دروازہ بند کر کے جلدی سے تیار ہونے لگی۔ الماری کھولتے ہی اسے احساس ہوا کہ اس کے پاس آج کے دن کے لیے شہباز کے لباس کے مطابق پہننے کوئی موزوں کپڑا نہیں تھا۔ اس کے پاس چند ہی جوڑے تھے اور ان میں سے بھی اکثر بالکل سادہ تھے۔ آخر اس نے ایک پھولدار لباس نکالا، کیونکہ خوبصورت لباس کے نام پر اس کے پاس یہی ایک بہتر جوڑا تھا۔ ہلکا سا سنگھار کرنے کے بعد اس نے اپنا تھیلا اٹھایا اور باہر آ گئی۔ شہباز اب تک اس کے دروازے کے پاس دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ دروازہ کھولنے کی آہٹ سنتے ہی اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ زریابہ پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں ایک نرم سی روشنی اتر آئی، جیسے وہ کسی فرشتے کو دیکھ رہا ہو۔ شہباز کے اس انداز سے زریابہ مزید جھینک گئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، معاف کیجیے، میرے پاس زیادہ کپڑے نہیں ہیں، یہ لباس ہی میرے پاس سب سے زیادہ مناسب تھا۔ امید ہے آپ کو برا نہیں لگے گا۔ شہباز نے نرمی سے مسکرا کر کہا، آج تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ زریابہ نے اس کے سامنے اس طرح سنگھار کیا تھا۔ پہلے تو وہ اس کے لیے شاذر ہی کوئی خاص لباس پہنتی تھی، آج وہ واقعی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ شہباز نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ زریابہ نے اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ چند لمحے ہچکچانے کے بعد اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ جیسے ہی شہباز نے اس کا ہاتھ تھاما، اس کے دل میں ایک شدید خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اپنی محبوبہ کا ہاتھ تھامے وہ اس مستقبل کی طرف بڑھ رہا تھا جسے وہ خوشیوں سے بھرا دیکھنا چاہتا تھا۔ چونکہ وہ اپنی پہلی والی باری گنوا چکے تھے، اس لیے اب انہیں دوبارہ قطار میں لگنا پڑا۔ دوسرے جوڑوں کی طرح انہوں نے بھی کاغذی کارروائی مکمل کی اور ہال میں بیٹھ کر اپنی باری کا انتظار کرنے لگے۔ شہباز بار بار اپنے آگے والے نمبروں کو دیکھتا، پھر اپنے ہاتھ میں موجود پرچی پر نظر ڈالتا۔ گھبراہٹ سے اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھیں اور وہ انہیں بار بار اپنی رانوں پر رگڑ جاتا تھا۔ اس کے برابر بیٹھا ایک نوجوان کافی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آخر اس نے پوچھ ہی لیا، بھائی، کیا آپ پہلی بار شادی کر رہے ہیں؟ شہباز نے سر ہلا کر جواب دیا، جی ہاں۔ وہ نوجوان ہنس پڑا، فکر نہ کریں، بس چند کاغذات پر دستخط، چند رسمی سوال، تھوڑی سی تصدیق اور پھر نکاح نامہ ہاتھ میں۔ بہت آسان کام ہے۔ شہباز نے حیرانی سے پوچھا، آپ یہ پہلے بھی کر چکے ہیں؟ وہ بڑے فخر سے بولا، یہ میری تیسری شادی ہے۔ شہباز شت سا رہ گیا۔ زریابہ نے بھی یہ بات سن لی تھی۔ اس نے تجسس سے اس آدمی کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کے حیران چہروں کو دیکھ کر وہ جلدی سے وضاحت کرنے لگا، میں 2 بار پہلے بھی طلاق لے چکا ہوں، مگر دونوں مرتبہ اسی بیوی سے۔ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ پاتے، اس لیے پھر سے شادی کرنے آئے ہیں۔ شہباز نے بے دلی سے مسکرا دیا، کیا کچھ لوگوں کے لیے شادی واقعی کھیل ہی ہوتا ہے؟ اس آدمی نے زریابہ کی طرف دیکھ کر کہا، آپ کی بیوی بہت خوبصورت ہیں۔ شہباز کے دل میں فخر بھر گیا۔ وہ بولا، شکریہ۔ آپ دونوں ایک دوسرے کو کتنے عرصے سے جانتے ہیں؟ کافی عرصے سے۔ پہلے کس نے کی تھی؟ شہباز نے ذرا ناگواری سے اس کی طرف دیکھا مگر فوراً جواب نہ دیا۔ وہ آدمی بولا، کیا یہ کوئی راز ہے؟ آخر شہباز نے کہا، میں نے اسے چاہا تھا۔ اچھا، شادی کا تحفہ کیا دیا؟ اس سوال پر شہباز خاموش ہو گیا۔ وہ آدمی اسے حقارت سے دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے کوئی تحفہ تیار نہیں کیا؟ یہ تو بات ٹھیک نہیں۔ اتنی خوبصورت بیوی سے شادی کر رہے ہیں اور کوئی تحفہ بھی نہیں؟ کیا اس کے گھر والے اس پر راضی ہوں گے؟ شہباز پھر بھی خاموش رہا۔ وہ شخص بدستور بولتا گیا، میری بیوی نے تو مجھ سے 3 بار تحفہ لیا ہے۔ پہلی بار 10,000 لیا تھا، دوسری بار 20,000 اور اس بار تو حد ہی کر دی، سیدھا 50,000۔ شہباز نے فوراً اسے ٹوک دیا، اب بہتر ہوگا مزید نہ بولیں، ورنہ ممکن ہے آپ کی شادی ہی نہ ہو سکے۔ وہ آدمی چونک کر پلٹا تو دیکھا اس کی بیوی وہاں سے جا چکی تھی۔ وہ گھبرا کر فوراً اس کے پیچھے دوڑ گیا۔ شہباز نے بے بسی سے سر ہلایا۔ اب اسے سمجھ آیا تھا کہ یہ آدمی ایک ہی عورت سے 2 بار طلاق کیوں لے چکا تھا۔ اسے بے لگام زبان کے ساتھ تو شاید یہ شادی بھی زیادہ دیر نہ چلتی۔ شہباز نے مڑ کر زریابہ کی طرف دیکھا۔ اس نے اس کی ہتھیلی مضبوطی سے تھامی اور آہستگی سے سہلانے لگا۔ اس کی ہتھیلی میں پسینہ محسوس کر کے زریابہ نے سر اٹھایا اور حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ شہسوار نے اسے تسلی دی، گھبراؤ مت، بس ہماری باری آنے ہی والی ہے۔ زریابہ بے اختیار ہنس پڑی۔ وہ تو بالکل پرسکون تھی، پھر اصل میں گھبرا کون رہا تھا؟
اچھا، اس نے نرم آواز میں کہا۔ شہباز نے ایک گہری سانس لی، پھر دوبارہ اسکرین کی طرف دیکھنے لگا۔ گزشتہ 1 گھنٹے میں وہ شاید 100 بار اس اسکرین پر نظر ڈال چکا تھا، مگر اس سے پہلے ہی وہ دونوں ایک اور اہم مرحلہ طے کر چکے تھے۔ کمرے کے ایک گوشے میں سادگی کے ساتھ نکاح کا انتظام کیا گیا تھا۔ ایک معزز عالم صاحب سامنے بیٹھے تھے، جبکہ 2 گواہ موجود تھے۔ عالم صاحب نے نکاح کا خطبہ پڑھایا، پھر شہباز کی طرف دیکھ کر فرمائے، شہباز فرزاد، کیا آپ زریابہ بنتے کو حق مہر کے عوض اپنی زوجیت میں قبول کرتے ہیں؟ شہباز کی آواز مضبوط مگر جذبات سے بھری ہوئی تھی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، 3 بار اس کے بولنے سے نکلا۔ پھر عالم صاحب نے زریابہ کی طرف دیکھا۔ وہ لمحہ اس کے لیے سب سے بھاری تھا۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ زریابہ، کیا آپ شہباز فرزاد کو حق مہر کے عوض اپنا شوہر قبول کرتی ہیں؟ ایک لمحے کی خاموشی، پھر دھیرے سے اس کی آواز ابھری، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہو گیا، مبارک ہو، اب آپ دونوں میاں بیوی ہیں۔ یہ الفاظ سن کر شہباز کے دل پر جیسے سکون اتر آیا، جبکہ زریابہ ابھی بھی کنفیوز تھی کہ کیا وہ صحیح کر رہی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں عدالت کے رجسٹری آفس کی طرف گئے۔ انتظار گاہ میں بیٹھے ہوئے شہباز کو ابھی بھی چین نہیں تھا۔ اس کی بے چینی اس کے ہر انگ سے عیاں تھی۔ بالآخر ان کا نمبر پکارا گیا۔ وہ دونوں اندر گئے ہیں، جہاں کلرک نے رسمی انداز میں ان کے کاغذات لیے، شناختی دستاویزات اور نکاح نامہ۔ شہباز نے فوراً فائل آگے بڑھا دی، جبکہ زریابہ نے اپنے نکاح نامے کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ رجسٹرار نے تمام تفصیلات چیک کی، پھر سر ہلایا، رجسٹری کے لیے درخواست کریں۔ شہباز نے پہلے دستخط کیے، پھر زریابہ نے۔ اس کے بعد مہر لگائی گئی۔ آپ کا نکاح باضابطہ طور پر رجسٹر ہو گیا ہے، مبارک ہو۔ جب وہ دونوں دفتر سے باہر نکلے تو شہباز کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایک جنگ لڑ کر نکلا ہو۔ اپنے ہاتھ میں نکاح نامہ دیکھ کر اسے عجیب سا سکون محسوس ہوا، حتیٰ کہ اس کی سانسیں بھی ہلکے ہونے لگیں۔ زریابہ نے کاغذات اپنے بیگ میں رکھے، پھر معمول کے انداز میں پوچھا، کیا آپ کو ابھی بھی دفتر جانا ہے؟ شہباز نے ذرا تیوری چڑھاتے ہوئے اسے دیکھا۔ زریابہ نے تعجب سے پوچھا، کیا آپ کی چھٹی ہے؟ شہباز نے ہلکا سا استبعاد ظاہر کیا۔ زریابہ بولی، مجھے دفتر جانا ہے، ہاروے کو مجھ سے کوئی ضروری کام ہے۔ شہباز نے کہنا شروع کیا آج، مگر پھر رک گیا۔ آج کا دن اس کے لیے بہت اہم تھا۔ اس نے خاص تیاری کی تھی، خوب سوچ سمجھ کر پورا دن ترتیب دیا تھا تاکہ اس خوشی کو اس کے ساتھ منا سکے۔ دوپہر کے کھانے کے لیے ایک نہایت عمدہ ہوٹل میں جگہ محفوظ کروا رکھی تھی۔ اس کے بعد ایک نجی کشتی کی سیر کا انتظام تھا، جہاں وہ سمندر کا دلکش منظر دیکھ سکتے تھے۔ شام کو وہیں رات کے کھانے کا بندوبست تھا، پھر رات گزارنے کے لیے ایک عالیشان ہوٹل کے بلند و بالا کمرے کی تیاری بھی ہو چکی تھی۔ اس نے سے الجھن سے پوچھا، کیا واقعی بہت ضروری ہے؟ زریابہ کو اس کی تمام تیاریوں کا علم ہی نہیں تھا۔ اس نے سر ہلا کر کہا، جی، کافی ضروری ہے، اس بارے میں مجھے بہت سے پیغامات آ چکے ہیں، غالباً سرقے والے مقدمے سے متعلق بات ہے۔ شہباز نے ہلکی ناگواری سے پوچھا، کیا اسے معلوم نہیں کہ آج تمہاری شادی ہوئی ہے؟ میں نے اسے بتایا نہیں۔ شہباز پھر مایوس ہوا۔ اس نے دھیرے سے سانس چھوڑ دی، گاڑی کی چابی نکالی اور بولا، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ زریابہ نے استباط میں سر ہلا دیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں اس کے دفتر کی عمارت کے سامنے پہنچ گئے۔ زریابہ نے کہا، آپ واپس جا سکتے ہیں، میرے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ مگر شہباز نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ وہ بولا، چلو اندر ساتھ چلتے ہیں۔ دونوں ایک ساتھ عمارت کے اندر داخل ہوئے۔ استقبالیہ حصے میں موجود سب کی نظریں زریابہ پر تو پڑیں، مگر اصل توجہ اس کے ساتھ کھڑے شخص پر تھیں۔ زریابہ نے بھی بے اختیار شہباز کو ایک نظر دیکھا۔ واقعی وہ جہاں جاتا تھا سب کی نگاہیں اس پر ٹھہر جاتی تھیں۔ اس کے چہرے میں ایک مردانہ جاذبیت تھی، گہری اور نمایاں تراش خراش، سخت مگر دلکش تاثرات، اور پورے وجود میں طاقت، وقار اور ایک جنگجو سا روب۔ اگر وہ فوجی وردی میں ہتھیار تھامے کھڑا ہوتا تو یقیناً نوجوان لڑکیاں ہی نہیں، دیہاتہ عورتیں بھی دیوانہ واری سے دیکھتیں۔ وہ دونوں ہاروی کے دفتر پہنچے۔ زریابہ کو پچھلی بار والے اس آدمی کے ساتھ دیکھ کر ہاروی جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ آئیے زریابہ، اندر آ کے بیٹھیں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کے دوست بھی ساتھ آئے ہیں؟ شہباز نے ایک ہاتھ سے اپنا کوٹ درست کیا اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، دوست نہیں، اس کا شوہر۔ ہاروی چند لمحے کے لیے ساکت رہے گا۔ زریابہ کے رخسار ہلکے سے سرخ ہوئے۔ وہ بولی، جی، آج ہی ہمارے اندراج ہوا ہے۔ ہاروی چند تانبے حیرت میں رہا، پھر فوراً ہاتھ بڑھا کر شہباز سے مصافحہ کیا۔ بہت مبارک ہو، میری دعا ہے آپ دونوں ہمیشہ خوش رہیں۔ شہباز کے چہرے کے تاثرات نرم پڑ گئے۔
اس نے شائستگی سے جواب دیا، بہت شکریہ۔ زریابہ نے فوراً پوچھا، ہاروی ایسی کیا ضروری بات تھی جس کے لیے آپ نے مجھے بلایا؟ ہاروی کا چہرہ اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے گہری سانس بھری اور زریابہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا واقعی ہمارے پاس یہ مقدمہ جیتنے کا کوئی امکان ہے؟ زریابہ نے مضبوط لہجے میں کہا، چاہے جیتیں یا ہاریں ہمیں لڑنا ہی ہوگا۔ ہاروی نے بے بسی سے سر ہلایا، کیا تم گزشتہ دنوں سے ذرائع ابلاغ سے دور تھی؟ جی کیوں؟ ہاروی بولا، جس کتاب پر سرقے کا معاملہ چل رہا تھا اس پر قلم بنانے کا معاہدہ ہو چکا ہے۔ پچھلے دنوں سے وہ لوگ مرکزی کرداروں کی تشبیہ کر رہے ہیں اور جان بوجھ کر شور مچا رہے ہیں۔ انہوں نے تمہارے سرقے والے الزام کو بھی شہرت کے لیے استعمال کیا ہے۔ مقدمہ ابھی شروع بھی نہیں ہوا مگر انٹرنیٹ پر تم پر حملہ شروع ہو چکے ہیں۔ زریابہ نے فوراً اپنا فون نکالا اور آن لائن دیکھنے لگی۔ واقعی اس کا حساب گالیوں اور نفرتوں بھرے تبصروں سے بھرا ہوا تھا۔ تعداد چند درجن سے بڑھ کر ہزاروں میں جا پہنچی تھی۔ ذاتی پیغامات تو اس سے بھی زیادہ گھناؤنے تھے۔ سرقے کے الزام کا موضوع مقبول ترین فہرست میں دوسرے نمبر تک جا پہنچا تھا، اور اس کتاب کی فلم میں مرکزی کردار ویوین تھی۔ سب کچھ نہایت سوچ سمجھ کر ترتیب دیا گیا تھا لگتا تھا۔ زریابہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے آہستگی سے مٹھیاں بھیج لیں اور اس کے اندر بے نام غصہ بڑھنے لگا۔ زریابہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس نے آہستگی سے مٹھیاں بھیج لیں اور اس کے اندر بے نام غصہ بڑھنے لگا۔ اسی لمحے شہباز نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے اس کی بند مٹھی کھولی۔ زریابہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نگاہیں گہری تھیں مگر اس میں نرمی بھی تھی۔ وہ بولا، فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ شہباز کے یہ الفاظ سن کر زریابہ کے دل کو ایک لمحے کو سکون ملا۔ ہاروی اس کے ساتھ بیٹھ کر اگلے اقدامات، مقدمے کی تیاری اور اس مسئلے سے نمٹنے کے طریقوں پر گفتگو کرنے لگا۔ اسی دوران شہباز دفتر سے باہر نکلا اور کسی کو فون کیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا اور خاموشی سے ایک طرف بیٹھ گیا۔ وہ بس اتنا چاہتا تھا کہ زریابہ اور ہاروی اپنی گفتگو سکون سے مکمل کر لیں۔ باتوں کے دوران ہاروی نے اچانک دوبارہ آن لائن رجحانات دیکھے اور حیرت سے بول اٹھا، یہ غائب ہو گیا؟ زریابہ نے چونک کر پوچھا، کیا غائب ہو گیا؟ ہاروی کو یوں لگا جیسے چند لمحوں میں کوئی جادو ہو گیا ہو۔ انٹرنیٹ بالکل صاف تھا۔ زریابہ کے سرقے کے الزامات سے متعلق شور کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ زریابہ نے جلدی سے اپنا فون دیکھا۔ آن لائن کچھ بھی باقی نہ رہا تھا۔ وہ حیرت سے شہباز کی طرف دیکھنے لگی۔ شہباز نے ہونٹ بھینچ کر بس ایک مدھم سی مسکراہٹ دی۔ دولت اور طاقت رکھنے والوں کی پہچان واقعی تصور سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ زریابہ نے اندازہ لگا لیا کہ یہ سب شہباز نے کیا ہے مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ کام ختم ہونے کے بعد وہ دونوں دفتر سے باہر نکلے۔ چونکہ دوپہر گزر چکی تھی اور زریابہ کو بھوک لگ رہی تھی، اس لیے وہ پہلے قریب کے ایک کھانے کے مقام پر گئے، پھر وہاں سے گھر واپس روانہ ہوئے۔ اچانک شہباز کے دن بھر کے منصوبے بکھر چکے تھے مگر اس پر رنج نہ تھا۔ زریابہ کے پریشان چہرے کو دیکھنے کے بعد وہ یہی چاہتا تھا کہ اسے اپنے مسائل سنبھالنے کے لیے وقت اور سکون ملے۔ گھر واپس آ کر زریابہ نے آرام دہ لباس پہنا، اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا اور باہر آ کر بولی، شہباز، کیا میں آپ کا اسٹڈی روم استعمال کر سکتی ہوں؟ شہباز نے نرمی اور سچائی سے کہا، اب اس گھر کی ہر چیز، حتیٰ کہ میں بھی تمہارا ہوں، جو چاہو بلا جھجک استعمال کرو، مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ زریابہ ہلکے سے مسکرائی۔ شکریہ کہہ کر وہ سر ہلا گئی، پھر وہ اپنا لیپ ٹاپ لے کر روم میں داخل ہو گئی۔ اس کی زبان سے ادا ہونے والا یہ شکریہ شہباز کو عجیب اور اجنبی سا لگا۔ وہ صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، دھیرے سے سانس لی، لیپ ٹاپ ٹائی ڈھیلی کی، اسے اتار کر ایک طرف رکھا، پھر اپنا کوٹ بھی اتار دیا۔ زریابہ سارا دوپہر مطالعے میں مصروف تھی۔ رات کو اس نے اور شہباز نے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانے کے دوران بھی وہ مسلسل فون پر تھی۔ شہباز نے پوچھا، بہت مصروف ہو؟ جی بہت زیادہ۔ پہلے آرام سے کھانا کھا لو پھر باقی کام کر لینا۔ زریابہ نے کہا، مجھے نئی کتاب کے موضوع کی جانچ کرنی ہے اور تصحیح بھی پرسوں تک مدیر کو دینا ہے۔ شہباز خاموش ہو گیا۔ کھانے کے بعد زریابہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بظاہر وہ کام کی مصروفیت کا بہانہ بنا رہی تھی مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اب تک اس بات کی عادی نہیں ہو پائی تھی کہ اب وہ شادی شدہ ہے، اور اس کے دل میں شہباز کے لیے کچھ رنج بھی باقی تھے، اس لیے وہ جان بوجھ کر اس سے گریز کر رہی تھی۔ شہباز اتنا سادہ نہیں تھا کہ یہ بات نہ سمجھ سکے۔ کوئی نہ کوئی باقاعدہ خوشی کی تقریب ہوئی اور نہ ازواجی رات کا کوئی رنگ۔ اپنی شادی کی پہلی رات زریابہ نے اس کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا قبول نہ کیا اور شہباز پوری رات بے چین رہا۔ اس کے لیے یہ سب تکلیف دہ بات یہ نہ تھی کہ اس کی دولت خرچ ہو جائے گی یا کوئی دن ایسا آئے گا جب اسے چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ یہ تھی کہ جس عورت سے وہ شدت سے محبت کرتا تھا وہی اپنی شادی کے ابتدائی دنوں میں اسے نظر انداز کر رہی تھی۔
اس رات زریابہ بھی سکون سے نہ سو سکی۔ اگلے دن روشن دھوپ کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ کروٹ بدلتے ہوئے اچانک اس کا ہاتھ ایک مضبوط سینے سے جا لگا۔ وہ چونک کر بیدار ہو گئی اور فوراً آنکھیں کھول دیں۔ نیند سے بوجھل نظر کے سامنے ایک مرد لیٹا تھا جو ہاتھ پر سر ٹکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر اس پر نظریں جما رکھی تھیں۔ آپ اندر کیسے آئے؟ زریابہ نے فوراً یاد کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ سونے سے پہلے دروازہ بند کر چکی تھی۔ شہباز نے بالکل معمول کے انداز میں جواب دیا، میں برآمدے کے راستے آیا ہوں۔ زریابہ نے اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھا، شیشے والا دروازہ واقعی کھلا ہوا تھا۔ پھر اس نے آہستگی سے لحاف اوپر کھینچ لیا تاکہ اپنے بکھرے ہوئے بال چھپا سکے۔ شرماتے ہوئے بولی، اندر آنے سے پہلے دستک کیوں نہیں دی؟ شہباز آہستگی سے لحاف کے اندر سرک آیا۔ زریابہ سہم گئی اور فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ ایک لمحے کو اسے لگا کہ وہ صبح سویرے اس سے ازواجی قربت چاہتا ہے، مگر اس کے برعکس شہباز نے بس اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لحاف سے باہر نکالا۔ زریابہ حیرت سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگی کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ شہباز نے ایک ہیرے سے جڑی انگوٹھی نکالی اور نہایت آہستگی سے اس کی انگلی پھیلا دی۔ ٹھنڈی دھات کا وہ لمس اس کے دل کی دھڑکن تیز کر گیا۔ سفید دھات میں جڑا چمکتا ہوا ہیرا زریابہ نے اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا اور خوبصورت نہیں دیکھا تھا۔ وہ نہایت دلکش اور نگاہوں کو کھینچ لینے والا تھا۔ زریابہ خاموش رہ گئی۔ شہباز نے پھر اپنا ہاتھ اٹھا کر اپنی انگلی میں موجود انگوٹھی دکھائی اور کہا، یہ ہماری شادی کی انگوٹھی ہے، براہ کرم اسے آسانی سے مت اتارنا۔ زریابہ نے نرمی سے جواب دیا، اچھا۔ اس کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے شہباز خود کو روک نہ سکا اور اس کی پیشانی پر ایک بوسہ رکھ دیا۔ زریابہ چونک گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ شہباز نے آہستگی سے پوچھا، دوپہر ہونے والی ہے، کیا تم اٹھ کر کھانا کھانا چاہو گی؟ زریابہ کے رخسار گرم ہو گئے۔ دوپہر تک سونا اسے خود بھی شرمناک محسوس ہوا۔ اس نے پوچھا، آپ کو آج دفتر نہیں جانا؟ شہباز نے سر ہلا کر کہا، اگلے ایک ماہ تک نہیں۔ اس کے افسران نے اس کا استعفیٰ منظور کرنے سے انکار کر دیا تھا اور مختلف باہوں سے معاملہ ٹال رہے تھے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ اب اس کی شادی ہو چکی ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ پہلے ازواجی رخصت گزار کر لے، پھر بعد میں آ کر استعفے کی بات کرے۔ او، زریابہ نے دھیرے سے کہا۔ پھر وہ آہستہ سے بستر پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور لحاف کے اندر اپنے لباس کو درست کرنے لگی۔ شہباز بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے پیچھے سے بازو باندھ کر اسے اپنے حصار میں لیا اور اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ سانسیں بھی ہلکی سی بے ترتیب تھیں۔ اس نے تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکائی، رخسار اس کے ساتھ لگا دیا اور اس کے پان کے پاس سرگوشی کی۔ زری، میں خراٹے نہیں لیتا، سیدھا سوتا ہوں اور میری کوئی بری عادت بھی نہیں، تو کیا اب ہمیں ایک ہی کمرے میں نہیں سونا چاہیے؟ اس کے کان کے قریب شہباز کی گرم سانسیں محسوس کر کے زریابہ کے جسم میں سنسناہٹ پھیل گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، چہرہ سرخ ہو گیا اور وہ گھبراہٹ سے بھر اٹھی۔ اس نے بمشکل نگل کر دھیمی آواز میں کہا، میں بچپن سے ہمیشہ اکیلی سوتی آئی ہوں، مجھے کسی کے ساتھ سونے کی عادت نہیں۔ شہباز نے بے بسی سے مسکرا کر سانسیں چھوڑ دیں۔ پھر اس نے اس پر اپنی گرفت ذرا مضبوط کی، اس کے کان کے پیچھے ہونٹ رکھے اور آہستہ سے بوسہ دیا۔ اس کی بھاری آواز میں مدتوں کی محرومی تھی، مگر اب ہماری شادی ہو چکی ہے، تمہیں میری موجودگی کی عادت ڈالنی ہوگی۔ زریابہ کے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی، گھبراہٹ سے اس کا جسم ہلکا سا کانپ رہا تھا۔ اس کی یہ قربت اور لمس زریابہ کو بے بس اور شرما دینے والے لگ رہے تھے۔ مجھے تھوڑا اور وقت دیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ یہی کیا کم تھا کہ شہباز گزشتہ رات اس کے کمرے میں زبردستی داخل نہیں ہوا تھا۔ یہ بات خود اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ اسے بھرپور مہلت دے رہا تھا اور اس کی حدوں کا احترام کر رہا تھا، مگر وہ بہرحال ایک عام آدمی ہی تھا۔ جب وہ پہلے سے اس کی محبوبہ تھی تب بھی وہ خود کو بہت روکے رکھتا تھا کیونکہ وہ اس سے آزاد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور اب زریابہ اس کی بیوی تھی، اسے زندگی میں اس کی ایک اور واحد بیوی۔ وہ چاہتا تھا کہ زریابہ کی زندگی میں وہی ایک مرد ہو۔ اس کے اندر کی خواہشات اب پہلے سے کہیں زیادہ شدید اور بے قابو ہو گئی تھیں۔ کتنا وقت؟ شہباز نے گہری سانس چھوڑتے ہوئے پوچھا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کیں اور اپنا چہرہ اس کی گردن کے پاس ٹکا دیا۔ بھاری آواز میں بولا، کیا ایک دن کافی ہوگا؟ زریابہ نے جھینپتے ہوئے ہونٹ بھیجے مگر کوئی جواب نہ دیا۔ شہباز کی نظر نہایت نرم تھی اور اس کی آنکھوں میں گہری محبت تھی۔ زریابہ اس کی خوبصورت پر اثر نگاہوں میں ایک لمحے کو کھو سی گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر زریابہ کے لمبے بالوں کو آہستہ سے سلایا اور کہا، زری، میں نے تمہارے لیے کچھ کپڑے لیے ہیں،
بڑی کمرے کی الماری میں رکھ دیے ہیں، فرصت سے دیکھ لینا۔ زریابہ چونکی، اس نے اس لیے کپڑے خریدے تھے اور وہ بھی اپنے کمرے کی الماری میں رکھے تھے؟ اچھا، زریابہ نے فوراً خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ پھر وہ جلدی سے اس کی باہوں سے نکل گئی اور بولی، میں پہلے تیار ہو لوں؟ عجلت میں جاتے ہوئے یہ دیکھ ہی نہ سکی کہ شہباز کے چہرے پر دوبارہ مایوسی اتر آئی تھی۔ غسل خانے میں داخل ہوتے ہوئے اس نے دروازہ بند کیا، اپنا تیز دھڑکتا دل تھام لیا اور خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ اب وہ شادی شدہ تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ایک دن اسے ان باتوں کا سامنا کرنا تھا، مگر وہ خود سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اسے ڈر کس چیز کا ہے۔ اس نے گہری سانس لی، پھر دانت صاف کیے اور منہ دھویا۔ تیار ہو کر جب وہ باہر نکلی تو شہباز لاؤنج کے اندر برآمدے میں کھڑا فون پر بات کر رہا تھا۔ زریابہ کھانے کی میز پر آ کر بیٹھی ہی تھی کہ گلوریا نے فوراً دوپہر کا کھانا لگا دیا۔ 2 آدمیوں کے لیے برتن رکھے تھے اور ساتھ ساتھ مختلف پکوان بھی۔ زریابہ حیران ہو کر بولی، گلوریا، آج اتنے سارے کھانے کیوں ہیں؟ گلوریا نے عجب سے جواب دیا، مسٹر پنڈاز نے تائید کی کہ آپ کی خوراک پر لحاظ سے متوازن ہونی چاہیے بی بی۔ ہر کھانے میں کم از کم 4 مختلف چیزیں ہونی چاہیے، مقدار کم رکھی جا سکتی ہے مگر اقسام نہیں۔ یہ سن کر زریابہ کے دل میں نرمی اتر آئی۔ اس نے مسکرا کر کہا، پھر آئندہ مجھے آپ ہی پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ گلوریا نے خلوص سے محفوظ کیا کہ زریابہ بناوٹ سے پاک اور بہت خوش اخلاق ہے۔ اس نے احترام سے کہا، یہ کوئی مشکل کام نہیں بی بی، یہی تو میرا فرض ہے۔ اتنا کہہ کر وہ واپس باورچی خانے میں چلی گئی۔ زریابہ نے برآمدے کی طرف دیکھا جہاں شہباز کھڑا تھا۔ وہ تھوڑی ہاتھ پر رکھ کے خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ دل میں کچھ نرم نرم جذبات ابھرنے لگے۔ فون ختم کر کے شہباز آ کر میز پر بیٹھ گیا۔ اس نے زریابہ کے لیے شوربہ ڈال کر پیش کیا اور کہا، گلوریا کو قصوروار مت سمجھنا، یہ ایک سالن اور ایک سبزی پر میں ہی راضی نہیں تھا، میں نے خود کہا تھا کہ ہر کھانے میں تمہارے لیے زیادہ چیزیں ہوں۔ زریابہ نے نظریں جھکا لی۔ میں نے انہیں کچھ نہیں کہا۔ پھر شوربہ لیتے ہوئے دھیرے سے بولی، شکریہ۔ زریابہ ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھنے والی ہی رہی تھی، اپنا بھی دوسروں کا بھی۔ اس کے لیے یہ احساس بہت اجنبی تھا کہ اب ایک مرد اس طرح اس کی نگہداشت کر رہا ہے۔ اس کے یہ چھوٹے چھوٹے کام دل کو چھو رہے تھے، مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اس احساس کو کس الفاظ میں ڈھالے۔ شہباز نے بھی اپنے لیے شوربہ ڈالا اور کھاتے ہوئے نرمی سے پوچھا، آج دوپہر کا کوئی منصوبہ ہے؟ نہیں، تو پھر یہ وقت میرے ساتھ گزارو۔ زریابہ چونک گئی۔ شہباز ہلکا سا مسکرایا اور بولا، فکر نہ کرو، میں بس تمہیں اپنے والدین سے ملانے لے جا رہا ہوں۔ زریابہ نے دھیرے سے کہا، اچھا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد وہ لاؤنج میں کچھ دیر بیٹھی رہی۔ شہباز مطالعہ خانے میں گیا، پھر کچھ دیر بعد ہاتھ میں ایک بینک کارڈ لے کر واپس آیا۔ اس نے کارڈ اس کی طرف بڑھایا تو زریابہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ شہباز جانتا تھا کہ زریابہ میں خودداری بہت ہے اور وہ نہ اس کی دولت سنبھالنا چاہے گی نہ آسانی سے اس کے پیسے خرچ کرے گی، اس لیے اس نے ایک بہانہ سوچ رکھا تھا۔ وہ بولا، یہ ہمارا مشترکہ کھاتا ہے، اب یہ تم سنبھالو گی؟ زریابہ نے حیرت سے پوچھا، مشترکہ کھاتا؟ اب اگر تم گھر کے لیے کوئی چیز لینا چاہو، فرنیچر یا کچھ بھی، تو اس کھاتے سے خرچ کرنا۔ یہ سنتے ہی کہ یہ رقم ان کے گھر کے لیے ہے، زریابہ نے قدرے سکون سے وہ کارڈ لے لیا۔ شہباز نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، چلو میرے والدین کے گھر چلتے ہیں۔ زریابہ کھڑی ہوئی اور اپنے سادہ لباس کی طرف دیکھا اور بولی، کیا ایسے عام کپڑوں میں جانا ٹھیک رہے گا؟ شہباز نے جواب دیا، اب ہم ایک خاندان ہیں، اس میں کچھ حرج نہیں۔ زریابہ نے اطمینان کی سانس لی اور پھر اس کے ساتھ باہر نکل آئی۔